اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عبادت، عورتوں کے لیے مشعل راہ۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنے سطر کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے سطر کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ابتدائی اسلام سے آج تک عبادت و بندگی کے اس حکم پر جہاں مردوں نے عمل کیا ہے، وہیں خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں۔ خالق کائنات کی رضا جوئی کے لیے مردوں نے اپنی راتوں کو عبادت سے مزین کیا، وہیں عورتوں نے بھی اطاعت و بندگی کے ذریعے اپنی راتیں سجائیں اور اپنے آقا و مولا سے ہم کلامی کے لیے شب بیداری اور آہ سحر گاہی کا معمول بنایا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جذبہ و شوق کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوا کرتے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہنے والی ازواج مطہرات بھی پورے شوق و جذبہ کے ساتھ فریضہ بندگی بجا لاتی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عبادت کرتے، وہیں صحابیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتی۔ عبادت گزاروں کی فہرست اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ان میں مخدومہ کائنات طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ نہ کیا جائے، جن کے جذبہ عبادت و بندگی اور رضا الہی کے حصول کی کوششوں کو دیکھ کر موجودہ دور کی خواتین بھی اپنے مقصد زندگی کو یاد کر سکتی ہیں اور اپنے اللہ کی عبادت میں ہمہ تن مصروف رہ سکتی ہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عبادت و ریاضیات میں بے انتہا شغف رکھتی تھیں۔ آپ تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والی اور خشیت الہی کا پیکر تھیں۔ زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا۔ اپنے گھریلو کام کاج کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عبادت الہی میں بھی مشغول رکھا کرتیں۔ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہتیں، کسی لمحے بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوتیں۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ترک کرنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا کہ گھر کی مسجد کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی۔ تلاوت قرآن پاک کرتے وقت عقوبت و عذاب کی آیات آ جاتی تو جسم عطر پر کبھی طاری اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب جاری ہو جاتا۔ حضرت حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے حق میں بہت زیادہ دعائیں کرتے دیکھا۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا، اے مادر مہربان، کیا سبب ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی؟ فرمایا، اے فرزند ارجمند، پہلا حق ہمسایوں کا ہے، پھر گھر والوں کا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ذوق عبادت، شوق تلاوت اور بارگاہ رب العزت میں خاص قرب اور ذات باری تعالیٰ سے محبت مثالی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چل کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جناب مفتی محمد زمان سعیدی رضوی صاحب کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، جن کی تحریر سے میں نے مدد لے کر آپ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔